جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا۔ اللہم فقہنا فی القرآن، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو ہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دیکھتے ہیں ہم لفظی ترجمہ۔ آج ہمارا انشاءاللہ سبق ہوگا آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ الرحمن۔ دیکھتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور من الناسی بعض لوگوں میں سے، واو کا معنی اور، منن سے، ناسی لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقولو جو شخص کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ۔ جب با زیر آ جائے لفظ اللہ سے پہلے تو لفظ اللہ جو ہے وہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، باللہ، اس کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے، باللہ یوں نہیں پڑھیں گے، باللہ۔ وبالیوم الآخری اور یوم آخرت کے ساتھ، لوگوں میں سے جو شخص کہتا ہے ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، یقولو کا جو روٹ ہوگا وہ کاف واو لام ہوگا، جیسے کال لکھتے ہیں نا کسی کا، اسی طرح اس کا روٹ ہوگا۔ کال کا معنی ہوتا ہے کہنا، تو یقولو وہ کہتا ہے، یا کا معنی وہ، قولو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ۔ پہلے صیغہ واحد ہے لیکن معنی اس کا جمع میں آئے گا، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یا کا معنی وہ، خادعون دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی تو اس لیے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما اور
وہ جو وما اور نہیں، یہاں پر ماں کا معنی نہیں میں آئے گا، ویسے ماں کا معنی جو ہے وہ جو کے معنی میں بھی آتا ہے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے. یخدعون کا روٹ ہوگا خا دال عین، خا دال عین. خدع یعنی کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو اندھیرے میں رکھ کر اپنا مفاد حاصل کر لینا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو. نفس کی جمع جو ہے وہ انفس ہے، تو انفسہم اپنی جانوں کو. وما اور نہیں، یش واو اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. یشعرون کا روٹ ہوگا شین عین را. شعر، شعر کہتے ہیں بال کو، یعنی ان کے اندر اتنی بھی عقل نہیں جتنی کہ بال ہوتا ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی کا معنی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہ پس بڑھا دیا، ہم اللہ اللہ تعالیٰ نے، مرضن ان کو بیماری میں. زیادہ اس کا روٹ ہوگا زا الف دال، زیادہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں. واو اور لا لیے، ہم ان کے لیے، اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، آئین زابا اس کا روٹ ہوگا علیم دردناک. الف لام میم اس کا روٹ ہوگا علم سے، جیسے کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ بہت درد دینے والی چیز ہوتی ہے. بما اس بنا پہ، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. بما کانو اس بنا پہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس یکذبون کا روٹ ہوگا کاف زا با، کذب جیسے کہتے ہیں نا، کذب جھوٹ. وَإِذَا اور جب، قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے، قیلا کا بھی روٹ کال سے ہی ہوگا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا کا معنی لیے، ہم وہ، لا تفسدو مت تم فساد کرو، فی الارض زمین میں. قالو کہتے ہیں، انما لا تفسدو نہ تم فساد کرو، تا کا معنی تم میں آئے گا. لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں. قالو کہتے ہیں، انما سوائے اس کے، نحنو ہم، انما جو ہے وہ کلمہ حصر ہے، یعنی نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار، انہم بے شک وہ، الا جو ہے وہ حروف تنبیہ ہے، جیسے کہ کسی کو وارننگ دی جاتی ہے. انہم بے شک وہی، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں. وہی فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. وَإِذَا اور جب، قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ. قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں. آ کا معنی یہ استفہامیہ ہے، یعنی سوالیہ بات کرتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں. کما آمن السفہاء جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں. ہم کی ضمیر جو ہے وہ تاکید کے لیے آ رہی ہے کہ وہی بے وقوف ہیں. سفہا جو ہے وہ سفی کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا یا کمزور ہونا. سین فا ہا اس کا روٹ نہیں، سین فا یا اس کا روٹ ہوگا سفی. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. یعلمون کا روٹ ہوگا عین لام میم، علم سے، کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. وَإِذَا اور جب،
لقو الذین وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو ملاقات سے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلو جو ہے وہ خلوت سے ہے، جیسے کہ علیحدہ ہونا، خلوت اختیار کرنا، کیونکہ قرآن مجید کے اکثر الفاظ جو ہیں وہ اردو سے ملتے جلتے ہیں، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، شیطان کی جمع شیاطین، شیطان جو ہے وہ واحد لفظ ہے اور شیاطین جو ہے وہ جمع میں آ جاتا ہے، قالو کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے، انا بے شک سوائے اس کے، نحنو ہم، نحنو بھی ضمیر ہے، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اس کا روٹ کیا ہوگا، زا حمزہ واو، اسی میں سے روٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے، ہا زا اور حمزہ، ہاضا اس کا روٹ ہے، واو اور نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اللہ اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتا ہے، ہم مذاق کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، تا غین اور یا اس کا روٹ ہوگا، یمدو مد سے ہے، جیسے مد کو لمبا کرتے ہیں نا، اسی طرح میم دال دال اس کا روٹ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی رسی جو ہے وہ لمبی کر دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان کہتے ہیں کسی معاملے میں حد سے تجاوز کر لینا جو ہے وہ طغیان ہوتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں انسان جب حد کراس کر لیتا ہے تو وہ طغیان میں چلا جاتا ہے، یا امہونا وہ اندھے ہیں، یعنی اپنی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں، یعنی دل کے اندھے ہیں، یا امہون، آئین میم اور ہا اس کا روٹ ہوگا، تو امی نہیں سوری آئین میم اور یا اس کا روٹ ہوگا، امی اس کا روٹ ہوگا، یعنی وہ اندھے پھرتے ہیں، دل کے اندھے یعنی بالکل دل کے اندھے جن کو امی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے افعال میں جو کہ حیران اور مست پھرتے ہیں وہ کیا ہیں، یا مہون ہیں۔ یہاں تک ہی ہمارا انشاءاللہ سبق ہے، اب اس کی ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں پھر اس کو آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی عربی جو ہے اس میں بہت ہی غلطیاں ہیں، تو لہٰذا اس کو زیادہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون جی اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. ہم نے پیچھے جو تھے وہ دو کیٹیگری کے لوگ پڑھے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ایمان والوں کا ذکر کیا اور پھر ان کی کامیابی کا بھی اعلان کر دیا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو کہ نبیوں پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. اور سب سے پہلی صفت ان کی جو تھی وہ بتائی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. پہلی ان کی صفت تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور مال میں سے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت ان کی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں, یعنی پہلی کتابوں پر جو کہ قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئی, اور جو آپ پر قرآن پاک نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. اور پانچویں صفت ان کی بتائی گئی تھی کہ وہ آخرت پر جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی ان کا انجام بھی جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ کامیابی کا معیار جو ہے انہی 5 باتوں پر ہے جو ان پر عمل کر لے گا. اس کے بعد کفار کا ذکر آ گیا کہ کافر کون سے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پر بھی, ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یعنی ان کا لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اب تیسری کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں. پہلے ایمان والوں کا ذکر آیا, بعد میں کافروں کا ذکر آیا, اب تیسری کیٹیگری میں جو ہے وہ منافقین کا ذکر آ رہا ہے. اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ ایمان کا اظہار تو اوپر سے کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر جو ہے وہ بچا رسا ہوتا ہے, ان کو منافق کہتے ہیں. یعنی جن کی دل کی حالت اور ظاہرہ اور باطنہ حالت جو ہے وہ فرق میں ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی سب کو جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں, ایمان والوں میں, کفر والوں میں, یا منافقین میں. تو منافقین کا انجام جو ہے وہ سب سے بھیانک ہے, کافروں سے بھی زیادہ. تو نفاق جو ہے یہ بہت برا ایک روگ ہے, بیماری ہے جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور ہم اپنا بھی ساتھ ساتھ آیتیں پڑھتے ہوئے جو ہیں وہ جائزہ لیں گے کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو ایسی بیماری جو ہے وہ موجود نہیں ہے, کیونکہ نفاق جو ہے یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جس کا علاج کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ نفاق کا جب تک علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. کوئی بھی بیماری ہو جب اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کی پرواہ نہ کی جائے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے.
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم اور حالانکہ وہ بمؤمنین حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جو تھے وہ چلے گئے تو اس وقت مدینے میں جو تھے دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ انہوں نے انصار بن کر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ سب کو پتہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کا جو رول انہوں نے ادا کیا تھا وہ ہم بچپن میں ہی پڑھتے آئے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی کیسے جو تھی وہ مدد کی تھی، اور وہ اس زمانے میں جو تھے وہ مشرک تھے۔ یہ دونوں قبیلے، یعنی قبیلوں کے نام جو ہیں وہ آپ تھوڑی نوٹ کر لیں، اوس اور خزرج۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ جو قبیلے تھے، جیسے کہ اب ہم قومیں بولتے ہیں تو پہلے جو تھے وہ عرب میں قبائل بولا جاتا تھا ان کو۔ تو یہ دو قبیلے جو تھے یہ زمانہ جاہلیت میں جو تھے وہ بت پرست تھے، یعنی مشرک تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے بت پرستی کو بالکل چھوڑ کر جو تھا وہ اسلام میں جو تھے وہ داخل ہو گئے تھے، یعنی سارے مسلمان بن گئے اور بہترین مسلمان بنے۔ اس طرح کے مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں دیکھنے میں نہیں آئے جس طرح کے یہ انصار جو تھے وہ مسلمان بنے۔ تو پھر نفاق کی ابتدا جو تھی وہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ مکے میں تو صرف مشرک لوگ ہی رہا کرتے تھے، جبکہ مدینہ میں جو تھے وہ منافق بھی رہتے تھے، کیونکہ مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی جو تھے وہ پہلے ہی مدینے میں آباد تھے، اور ان کے 3 قبیلے بھی بڑے بڑے جو تھے وہ آباد تھے۔ ان میں ایک بنو کینکا کا قبیلہ تھا، دوسرا بنو نذیر کا قبیلہ تھا، نمبر 3 بنو قریظہ کا قبیلہ تھا۔ تو ان میں سے جو ایک آدمی تھا عبداللہ بن سلام، اس نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے عبداللہ بن سلام۔ تو باقی یہود جو تھے یہ ان کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے حقیقت کو دیکھا اور حقیقت کو پہچانا، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے بہت جاننے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں جو تھیں وہ تورات میں جو تھیں وہ موجود تھیں، تو یہ لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی یہودی جو تھے وہ حسد کرنے لگے۔ تو بنو کینکا جو تھے وہ بنو خزرج کے اور بنو نذیر، بنو قریظہ کے اور بنو اوس کے حلیف ہو گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر میں اسلام کو غلبہ دیا اور کفر جو تھا وہ مغلوب ہو گیا، تو اسلام کا رعب اللہ تعالیٰ نے پورے قبائل پر جو تھا وہ طاری کر دیا۔ تو بنو خزرج اور اوس جو تھے وہ بھی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ پہلے بت پرست قبیلے تھے، پھر اسلام میں چلے گئے، اور ان میں ایک آدمی بھی تھا جو کہ عبداللہ بن ابی تھا، جو کہ بنو خزرج سے جو تھا وہ تعلق رکھتا تھا۔ تو ہجرت سے پہلے بنو خزرج اور بنو اوس نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا جو تھا وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم تجھے اپنا سردار یا بادشاہ جو ہیں وہ بنائیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور اسلام کا غلبہ ہوا تو پھر اس کی بادشاہت کا ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بادشاہ تو نہیں بن سکتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب کے قائد لیڈر تھے، اور ایک نبی کی موجودگی میں کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر اب اس کی بادشاہت جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی، تو اسلام نے ترقی کر لی، تو اس کو یہ چیزیں جو تھیں وہ بھائینا، اور اسی پریشانی میں وہ جو تھا وہ اس کو پاگل بن گیا۔ تو یہ کیا ہوا کہ بادشاہت تو جو تھی وہ مجھے ملنی تھی، اور یہ اب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگ جو ہیں وہ گرویدہ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے اپنے دل میں جو تھا وہ کفر چھپا کر اوپر سے اسلام کا اظہار کر دیا، اور پھر جو لوگ اس کے زیر سایہ میں تھے ان کو بھی اس نے یہی ہدایت کی تھی کہ وہ اسی طرح کریں، اوپر سے اسلام کا نام لیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور بیچ میں جو ہیں وہ کفر کا ساتھ دیں۔ تو اس طرح ایک بہت بڑی جماعت جو تھی وہ وجود میں آ گئی، جو کہ منافقین کی جماعت کہلائی تھی۔ تو نفاق کی ابتدا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اب نفاق کیا ہوتا ہے؟ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتقادی نفاق،
یعنی انسان کا عقیدہ ہی نفاق والا ہو، اعتقاد کہتے ہیں عقیدے کو۔ نمبر 2 پہ نفاق عملی، یعنی عملی طور پر انسان بتائے کہ میں منافق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہاں پر 2 آیتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اب بات کر رہے تھے ہم اعتقادی نفاق کی، تو اعتقادی نفاق کیا ہے کہ اوپر سے زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، لیکن دل میں اسلام کو جھوٹا سمجھنا، دل میں اسلام کو جھوٹا سمجھنا، تو یہ اعتقادی نفاق ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا جو دوسرا نفاق کی قسم ہے، عملی نفاق کیا ہے، اس کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لیکن دل سے اسلام کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھنا۔ اور جو نفاق عملی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اوپر سے اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں بھی اس کے یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسلام کی ساری باتوں کو وہ سچا سمجھے، لیکن عمل جب کرنے کی باری آئے تو وہ اس سے انکار کر دے، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ نفاق عملی ہوتا ہے، عملی نفاق۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے سارے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پھر وہاں پہ کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ہم بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہ نفاق عملی ہوگا۔ تو نفاق جو ہے یہ بہت ہی بری بیماری ہے، اس سے ہمیشہ جو ہے وہ بچنا ہے، اور اس کے لیے دعا جو ہے وہ کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں نفاق سے جو ہے وہ بچا کر رکھ، کیونکہ منافق کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا، قیامت والے دن وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ تو نفاق سے بچنے کی دعا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اس میں بھی ڈال دیں گے، گروپ میں بھی۔ تو اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، وعملنا من الریا، اور ہمارے عملوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولساننا من الکذب، اور ہمیں ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف کر دے، وعیننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین، بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، وما تخفی الصدور، اور ان چیزوں کو بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ دعا آپ بھی یاد کریں، اور یہ بہت ضروری ہے دعا کرنی، کیونکہ نفاق والا آدمی جو ہے وہ 2 چہروں والا ہوتا ہے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو تو دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لا الہ پڑھ کے جو تھے وہ مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو گئے تھے، کیونکہ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا اظہار اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا مال محفوظ رہ جائے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے وہ وحی کے ذریعے پتہ چل جایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، تو بعض دفعہ لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہیں قتل کرنے کی اجازت دیں، تو آپ ان کو یہ کہہ کر قتل سے منع کرتے تھے کہ نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، کہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو حقیقت میں وہ
اپنے نفسوں کو جو تھے وہ دھوکہ دے رہے تھے اور اس بات کی ان کو عقل نہیں تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نفاق سے انسان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو اپنے اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی۔ عام معاملات میں اگر کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہو تو وہ فوراً، اس میں عقل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ کچھ فراڈ یا فریب کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے $1 کا بھی نقصان برداشت نہیں کرتا۔ تو دین کے معاملے میں جب وہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں، بالکل لاشعور ہو جاتا ہے، تو پھر نفاق کا مرض جو ہے اس کا زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب منافق کی صفات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہم کس چیز سے پہچانیں گے کہ فلاں آدمی میں جو ہے وہ نفاق کی جو ہیں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدا اذ اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک بھی خصلت پائی جائے، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب امین بنایا جائے، سب سے پہلے اس کی نشانی کیا ہے؟ جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، نمبر 1 اس کی نشانی۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ آدمی بھی منافق ہے جو بات کرے اور جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ کو دیکھیں ہم لوگ آج بالکل عام سمجھتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جو ہیں وہ جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم اپنی، حتیٰ کہ ہم اس کو اتنا بڑا گناہ لیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور تو اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم چھوٹا نہیں سمجھتے، اور بلکہ ہم کچھ باتوں میں بھی جو ہے، یعنی اپنے کپڑوں کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ کپڑوں کی قیمت کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم جھوٹ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور کتنا بڑے ہم گناہ میں جو ہیں وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 اس کی یہ صفت ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب یعنی کسی سے وعدہ کوئی کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے، اور سب سے بڑا وعدہ تو اس کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے، جب وہ اللہ سے وعدے پورے نہیں کرتا تو پھر لوگوں سے بھی وعدے کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمبر 4 اس کی جو نشانی ہے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی جب جھگڑے پہ آ جائے، جب کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو پھر گالیاں بکنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، تو یہ نفاق کی چوتھی علامت ہے۔ اب آپ لوگ جو ہیں اس کو نوٹ کر لیں کہ نفاق کی جو ہیں وہ 4 علامتیں ہیں، 4 چیزوں سے آدمی کو پہچانا جائے گا کہ اس کا جو ہے وہ کس، پتہ چلے گا کہ اس میں نفاق کی کوئی عادت ہے۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یعنی خیانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے پاس کوئی بات بھی اگر امانت کے طور پر رکھ دیتا ہے تو اس کو بھی آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ کوئی کہہ دے کہ یہ میری بات امانت ہے تمہارے پاس، تو وہ اس کی بھی جو ہے وہ بہت ایسے حفاظت کرے جیسے کہ پیسوں کی حفاظت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یعنی ہم عرف عام میں صرف پیسوں کی ہی امانت سمجھتے ہیں، یا کوئی چیز کو کسی کے پاس رکھ دے تو اسی کو امانت سمجھتے ہیں، نہیں، ہر وہ بات جو کسی کی راز کی بات ہو اس کو آگے اس کی تشہیر کرنا بھی جو ہے وہ خیانت میں آ جاتا ہے۔ اور جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو منافق کا کردار کیا ہوتا ہے، اب اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا کردار واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس بکری کی طرح جو سانڈ کی طلب میں 2 ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی طرف، یعنی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ لے، کس ریوڑ میں وہ شامل ہو جائے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر۔ تو منافق جو ہے وہ 2 چہروں والا ہوتا ہے،
یعنی اوپر سے کوئی اور بات کرتا ہے، دل میں جو ہے وہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے جو ہے وہ محفوظ رکھے کہ ہم دو چہروں والے جو ہیں وہ نہ بنے، بلکہ جو دل میں بات ہے وہی ہماری زبان پہ ہونی چاہیے۔ دل اور زبان کا ایک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کوئی دین کی محفل میں جاتے ہیں، تو ویسے ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی بالکل ہم ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم بہت دین والے ہیں، اور جب دنیا والوں کی طرف ہوتے ہیں تو وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ماحول کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لینا، یعنی بناوٹی اپنے اوپر ایک خول جو ہے وہ چڑھا لینا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ منافقوں کے دلوں میں۔ قلب کی جمع جو ہے وہ قلوب، پھر آ گیا مرضن، بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، مرضن، ان کی بیماری کو، یعنی انہوں نے نفاق کا علاج نہیں کیا، اپنے ایمان کو صحیح نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں اور بھی زیادہ بڑھا دیا کہ وہ اور بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اوپر سے مسلمانوں کی مجلسوں میں شامل ہوتے، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کے حکم احکام سنتے، لیکن جب باہر نکلتے تو کہتے کہ ہم نے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے ماننا موننا کوئی نہیں ہے قرآن کی بات کو، بس صرف سن لیا ہے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی بات کو سن کر یہ کہیں کہ ہم صرف سن رہے ہیں، باقی ہم نے اس پر عمل اور اس کو یاد نہیں کرنا، بلکہ ہم نے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ کی بات جو سننی ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو اپنے عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے؟ جس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہو۔ ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آخرت میں؟ دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس بنا پر جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے، اور جھوٹ بولنے والا بھی انسان جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اب مرض کیا تھی ان کی؟ مرض جیسے کہ ہم نے پڑھی کہ وہ نفاق تھی۔ نفاق ہوتا کیا ہے کہ جب انسانی جسم میں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسانی جسم میں سیلز جو ہیں، اگر وہ زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو تب بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کمی اختیار کر جائیں تو تب بھی جسم کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے ہر چیز میں حد کو پار کر جاتے تھے، تو اس لیے یہ نفاق تھا، یعنی اعتدال پہ نہ رہنا، اعتدال سے نکل جانا، اور صرف اپنی ہی من مانی خواہشات کو جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا، جو دل کرتا ہو وہی کرنا، اللہ کے حکم کو نہ دیکھنا، نہ سمجھنا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا، تو یہی چیز جو ہے وہ نفاق ہے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نفاق پہچانا جاتا تھا، کیونکہ وہ نفاق اس لیے تھا کہ یہ جو سسٹر بول رہی ہیں اپنا فون میوٹ ہی رکھیں پلیز، جزاک اللہ حسن الجزا۔ تو باقی یہ ہے کہ اب اس دور میں ان علامات سے جو ہے وہ نفاق پہچانا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بنا پہ جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، لَا تُفْسِدُوا، نہ تم فساد کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ لا کے اندر جب الف آ جاتا ہے تو یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لا تفسدو نہیں پڑھتے، لا تفسدو یعنی ایک الف کے مطابق تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں ظاہر ہے جب انسان اپنی خواہشات کا پابند ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو پھر زمین میں کیا ہے، دوسروں کا جب حق مارتا ہے تو پھر زمین میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو زمین میں فساد جو ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے، یعنی فسادی بن کر انسان کو نہیں جینا، بلکہ کس بنا پہ جینا ہے؟ انسان کو اصلاح کرنے والے ہونا ہے، بلکہ انسان کو فساد برپا نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی فساد کو برپا نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ انسان کو ایک دوسرے کی اصلاح جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، یعنی اپنے نفسوں کی اپنی خواہشات کے جو تو ہے وہ تم پیروی نہ کرو اور اپنے ہی فیصلے کی منمانی نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نحن ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہوتا، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان مفسد ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو وہ کہتا ہے میں تو لوگوں کی اچھائی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں ان کا جو ہوتا تھا، یعنی ان کا جو ایم ہوتا تھا یا ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ فساد کا ہی ہوتا تھا، تاکہ زمین میں لوگوں کے حق کو مار کر زمین میں فساد کیا جائے۔ ظاہر ہے جب کسی کا حق نہیں دیا جائے گا، والدین کا حق ان کو نہیں دیا جائے گا، بہن بھائیوں کا حق نہیں دیا جائے گا، ہسبینڈ وائف کا حق ادا نہیں کرے گا، جو ہے وہ وائف ہسبینڈ کا حق ادا نہیں کرے گی، بچوں کا حق نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر یہ بات ہے کہ زمین میں جو ہے وہ فساد برپا ہوگا۔ تو ان کو جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگو، بلکہ ہر چیز کو پہچانو، دیکھو کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ کس طرح ہے، تو وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، یہاں پر وارننگ دی گئی ہے، حروف تنبیہ ہے، الا انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، ہم کو لا کر تاکید کی گئی کہ وہی فساد کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تو وہ مصلح کہہ رہے ہیں، اصلاح کی جمع جو ہے وہ مصلح ہے، سواد لام ہا اس کا روٹ ہوگا، اور یعنی اصلاح کرنے والے، خبردار بے شک وہی مفسدون، فساد سے فا سین دال اس کا روٹ ہوگا، مفسدون وہی ہیں فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات کو ان کے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارا غلط ہے، یعنی بال جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو یشعرون سے جو ہیں وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ اتنے جاہل ہیں کہ جتنا بال باریک ہوتا ہے اتنی باریک عقل بھی ان میں موجود نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ اب یہ سارے مخاطب جو ہیں منافقین ہیں، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمینو، ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، کما جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کما جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، جیسے کہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پہ انہوں نے سر جھکایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان جو تھا وہ اس کا میزان جو تھا وہ قائم کر دیا کہ اگر کرائٹیریا ہے تو صحابہ کے ایمان جیسا تمہارا ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنی ہر بات چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دی۔ تو منافقین تم بھی یہی کرو کہ اپنی ہر بات کو چھوڑو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے آگے رکھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمینو، ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، سفیہ کی جمع سفہاء آتی ہے، کہ جیسے کہ وہ صحابہ کو بے وقوف نعوذ باللہ سمجھتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے کہ صحابہ نے اپنی جانیں بھی دین کے لیے قربان کرنے کے لیے جو تھے وہ تیار تھے، اور ایک آواز پر جو تھے وہ انہوں نے اپنی ہر چیز جو تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بدل لی۔ آج ہم کتنی دفعہ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جگہ جگہ سے سنتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے، وہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی سنتے تھے اپنی بات کو پیچھے دے مارتے تھے اور وہی کام کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو ہم اپنی پچھلوں کی باتیں جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا نے تو یہ کیا تو اب ہم کوئی نیا دین اختیار کر لیں، نہیں، فوراً ہی اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام آ گیا تو وہیں پر اپنا سر جو ہے وہ خم کر لینا ہے۔ تو منافقین سے یہی کہا جاتا تھا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام لے کر ایمان لائے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ وہ اپنی نظر میں صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے، کیونکہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں دولت کی حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے،
کیونکہ صحابہ جو تھے وہ بڑے ہی کمزور اور یعنی مالی لحاظ سے بڑے کمزور تھے، اور پھر ہجرت بھی کر کے آئے اور اپنا سارا کچھ جو تھے وہ لٹا لٹو کے مدینہ میں آ گئے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انصار نے اتنا ان کے ساتھ تعاون کیا کہ اپنی ایک ایک بیوی بھی جو تھی وہ بھی ان کو دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور اتنا ان کے ساتھ مالی جانی تعاون جو تھا وہ انہوں نے کیا. تو وہ نہتے تھے کچھ، کوئی ان کے پاس کاروبار نہیں تھے، کوئی گھر نہیں تھے، تو انصار کی مدد سے جو کچھ ان کو ملا تو وہ ان کو ان کی نظر میں دنیا والوں کی جن کے پاس دولت تھی، کیونکہ وہ مالدار تھے، یہود تھے، ان کی نظر میں جو تھی حیثیت جو تھی وہ صرف پیسے کی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ جیسے یہ بے وقوف جن کے پاس پیسہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان جیسا ہم ایمان لے کر آئیں. کیونکہ حقیقت میں الا خبردار، پھر حروف تنبیہ آ گیا، انہم بے شک وہی، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں. یعنی صحابہ کے تو درجے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے اللہ کے نزدیک پیسے کی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک اگر حیثیت ہے تو ایمان والے کی ہے، تقوی والے کی ہے. اللہ کی نظر میں دولت والے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ دنیا ایسے ہی ہے، بہت حقیر، جیسے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر. یعنی اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی تو پھر کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ اللہ رب العزت دیتے. تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا اللہ کی نظر میں حیثیت ہے تو ایمان کی ہے، تقوی کی ہے، جو کہ ہمیں اپنانا ہے تاکہ ہم اللہ کی نظر میں کچھ جو ہے ہماری ویلیو ہو جائے. اور اگر ہم دنیا کی طرف کرتے رہے تو ہماری اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں. حقیقت میں تو بے وقوف وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، بلکہ بے وقوف وہ نہیں. اللہ کی نظر میں حیثیت ہے تو صحابہ کے ایمان کی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے، ہمارے ایمان کا لیول بھی جب تک صحابہ کے ایمان کے لیول جیسا نہیں ہو جاتا، ویسی عادات ہماری نہیں ہو جاتی، ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کو کے اضافے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. نفاق کو ختم کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. حسد کو ختم کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ روحانی اور جسمانی علاج کے لیے آیا ہے. روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے، اور یہ 100% جو ہے وہ اتھینٹک بات ہے کہ واقعی جو انسان قرآن پڑھنے والا ہے، نہ تو اس کو کسی کے ساتھ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی بغض ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کی دشمنی ہوتی ہے. وہ سارے کام جو ہے وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مرنا اور جینا صرف اللہ ہی کے لیے ہے. الا خبردار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم السفہاء، بے شک وہی منافق ہی کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے، ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا. علم جس کا روٹ ہے عین لام میم، کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ بے وقوف ہیں یا ہم، کیونکہ ان کی نظر میں صرف دنیا تھی، اور اللہ کی نظر میں جو ہے وہ تقوی کی حیثیت ہے، دنیا کی حیثیت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نظروں میں بھی اس دنیا کی قدر و قیمت جو ہے وہ گرا دے تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت والے ہو جائیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، کون؟ وہی منافق. جب ان لوگوں سے ملتے ہیں، آمنو جو ایمان لائے، یعنی صحابہ سے جب ان کی ملاقات ہوتی تھی، لقو جو ہے وہ ملاقات سے ہے، اور یعنی ایک چہرے کا دوسرے چہرے کے سامنے ہونا، لقو اس کو کہتے ہیں. جب وہ ملتے تھے بالکل آمنے سامنے ہوتے تھے ایمان والوں کے ساتھ، یعنی صحابہ سے جب ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا، قالو وہ کہتے تھے آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، یعنی ان سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے، خلوت اختیار کرتے، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف. یعنی شیاطینہم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا کہ
शैतान की जमा है शयातीन, हर वो ज़ात जो खैर से दूर और बुराई के करीब हो। तो क्योंकि इससे मुराद जो है वो मुनाफिकीन के सरदार हैं, जो कि शर और फसाद जो थे वो फैलाते थे, यानी इस्लाम के खिलाफ उनके दिलों में बहुत बुग़्ज़ और कीना जो था वो मौजूद था, इसलिए उनको शयातीन का नाम जो है वो दिया गया। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब वो अलहदा होते हैं अपने शैतानों की तरफ, यानी वही सरदार जो के मुनाफिक थे, उन सरदारों की तरफ जब जाते तो क्या कहते, कालू, वो मुनाफिक कहते, इन्ना माकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, यानी हमारा प्यार मोहब्बत जो है वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। इन्नमा, सिवाय इसके, नहनु, हम, मुस्तहज़िऊना, मजाक करने वाले, हम तो मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि हम उनको कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। जाहिर है इंसान तो किसी की ज़ाहिरी हालत को ही देखता है, अब दिल की हालत तो अल्लाह को पता है कि इंसान के दिल में क्या है, क्योंकि वही अलीमुम बिज़्ज़ाति सुदूर है। तो अब वो मुसलमान समझते थे कि वाकई ये भी मुसलमान है जैसे कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो हकीकी मुसलमान थे। उनको नहीं पता था कि ये इनकी चालबाजियां हैं, हमसे कुछ कहते हैं और इनके दिलों में जो है वो कुछ है। तो वो अपने सरदारों से कहते कि देखो हमारी चालाकियां देखो, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं, यानी हम मजाक करते हैं तो वो हमारे मजाक में जो है वो आ जाते हैं। वो भी हमें सच्चाई समझते हैं कि वाकई हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में हम मुसलमान नहीं हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम मुस्तहज़िऊना, मजाक करने वाले हैं। अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल्लाहु, अल्लाह ताला, यस्तहज़िउ, मजाक करता है, बिहिम, उनके साथ, अल्लाह भी उनके साथ मजाक करता है। तो अल्लाह का मजाक करना कोई छोटी बात नहीं है। इंसान उससे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है कि जिसके साथ अल्लाह मजाक करे। और अल्लाह ताला का मजाक करना कैसे है, जैसे कि इसका जिक्र सूरत अल हदीद आयत नंबर 13 में आता है कि जब क़यामत वाला दिन होगा, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि रहमा व ज़ाहिरु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द और औरतें ईमान वालों को कहेंगी जरा ठहर जाओ, यानी हर इंसान जो है वो अपने नूर के साए में जो है वो चलेगा, और नूर जो है वो ईमान का मिलेगा। कोई उस दिन रोशनियां नहीं लगी होंगी, कोई लाइटें वहां पे नहीं ऑन होंगी, सूरज भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मुनाफिक क्या कहेंगे, ईमान वाले जो हैं उनके पास नूर होगा, ईमान का नूर होगा, जितना जिसका ईमान होगा उसकी रोशनी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मुनाफिक कहेंगे जरा ठहर जाओ, हम भी तुम्हारे नूर से फायदा उठा लें, यानी तुम्हारे साथ आगे आगे चलें। तो उनको कहा जाएगा पीछे लौट जाओ, अल्लाह ताला कहेंगे पीछे लौट जाओ और नूर की तलाश करो, यानी अपना नूर ढूंढ कर लाओ, क्योंकि तुमने दुनिया में मुनाफिकत इख्तियार की थी, इसलिए आज तुम्हारे लिए कोई रोशनी, कोई नूर नहीं। और उनके लौटते ही दरमियान में एक ऊंची दीवार जो है वो हाइल कर दी जाएगी, यानी मोमिनों के दरमियान और मुनाफिकियों के दरमियान एक दीवार जो है वो हाइल हो जाएगी। क्योंकि पहले तो वो मोमिनों की रोशनी से फायदा उठा रहे थे, उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके दरमियान जो है वो एक दीवार हाइल हो जाएगी, जिसमें दरवाजा होगा, एक तरफ रहमत और दूसरी तरफ अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो उस वक्त वो परेशान होंगे कि हमने सही काम दुनिया में नहीं किए, क्योंकि जितना हम मुसलमानों के साथ कहते थे, जितना उनको यकीन था, उतना तो नूर से फायदा उठा लिया, बस अब हकीकी ईमान नहीं था, इसलिए नूर भी हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन जो है उन अंधेरों से बचाए, जिस पे हमने चल के पुल सरात जो है वो अबूर करना है। रोशनी होगी तो हम अपने पुल सरात को जो है वो अबूर कर सकेंगे, और अगर रोशनी ना होगी तो कैसे चल सकेंगे। हमें इन चीज़ों पर बड़ा गौर करना है। और फिर अल्लाह ताला जो है उनसे मजाक करता है। अल्लाह का मजाक क्या है कि काफिर को जो है वो ढील दे देता है। वो कहता है कि चल तू जिस मामले में है, यानी जो तेरा अकीदा है उसी में ही तू रह। ढील इतनी मिलती है कि इंसान अपने आप को दुनिया में गर्क कर लेता है, इतना गर्क करता है कि वो अपनी बदअमली को, अपने गुनाहों को गुनाह ही शुमार नहीं करता। फिर अचानक जो है वो मौत आ जाती है, और फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त में इंसान चला जाता है, और उसे तौबा की भी मोहलत नहीं मिलती।
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا انجام کسی کا بھی نہ کرے کہ انسان جو ہے وہ مہلت میں ہو اور اس کی موت آ جائے اور پھر اسے نیکی کرنے کا یا اسے توبہ کرنے کی مہلت جو ہے وہ نہ ملے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا مذاق کرتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، کر لو جو دنیا میں کرنا ہے، آخر ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کا اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو دنیا میں گناہ کی سزا نہیں ملتی، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کو دنیا میں بدلہ ملنا چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، جس میں ہم اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں۔ اور فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی ہی بے ہوشی میں، اپنی ہی سرکشی میں سرگرداں جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، یعنی اپنی سرکشی میں جو ہیں وہ حیران پھر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے جو ہے وہ جانا ہے۔ تو طغیان جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہوگا، کسی چیز میں گھس جانا۔ گمراہی کو بھی طغیان کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں داخل ہونے والا ضلالت اور کفر میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ناپاکی اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے، یعنی ناپاکی اور کفر کی دلدل میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی نجات کی تمام راہیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور وہ کسی قیمت پر بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اور ہم بھی اللہ سے جو ہیں مذاق کرتے ہیں اللہ کے حکموں کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ مذاق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ہم بھی اللہ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ہم اس اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے ہیں اور کبھی ہم بدعملی کرتے ہیں، یعنی اسی حکم کو توڑ کر ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، تو وہ کیا ہے، ہمارا بھی مذاق ہے دین کے ساتھ۔ تو دین کے ساتھ مذاق کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرنا ہے، حکم تو اللہ کے ہیں نا، کبھی اس پر عمل کر لیا اور کبھی اس کو چھوڑ دیا، تو یہ دین کا مذاق جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور قرآن کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں سب سسٹر سے درخواست کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا جو ہے وہ سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، قیامت والے دن اسی قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن اس کو یاد کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کی ریڈنگ کو سمجھنا، اس کے معنی کو جاننا۔ اگر آپ لوگ اللہ کے لیے اس کلاس میں آ ہی گئے ہیں تو پلیز اس قرآن کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توجہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 گھنٹہ اب دے دیا تو پورا ویک آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا، قرآن ہمیں جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے سیکھنے کی، قرآن کو اللہ کے لیے اس کو سیکھنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی قبر کو سنوارنا ہے، تو بہنوں اس کی طرف خاص توجہ دو، اپنے لفظوں کو ٹھیک کرو۔ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریکارڈنگ کر دی ہے اس کی تلاوت کی، تو اس تلاوت کو بار بار سنیں اور دیکھیں کہ ہم قرآن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے جو ہے وہ معنی چینج ہو جاتا ہے، زبر زیر کے بدل جانے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ ٹائم سے بھیجیں اور اپنا قرآن کو صحیح کریں۔ آپ کو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ لفظی معنی جو ہے اور قرآن اس کا ترجمہ کر کے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اپنے قرآن کا ریڈنگ کر کے جو ہے وہ بھیجیں، تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کلام کا خود حساب لے گا۔ دیکھیں میں حساب لینے والی نہیں ہوں، آپ نہ بھیجیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، لیکن اللہ کو ہم نے اس چیز کا جواب دینا ہی دینا ہے، اور اللہ جو ہے وہ جواب اس دن لے گا ہم سے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سیکھا، اس کو کتنا عمل کیا، کتنا اس کو یاد کیا، کتنا اس کو پھیلایا، کیونکہ قرآن کے حقوق جو ہیں وہ ہم پر یہی ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کی باتوں کو ہر ایک تک جو ہے اس پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دے کے اس کلاس میں لانا ہے تاکہ ہمارا صدقہ جاریہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح پڑھنے کی، اور جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں باوجود کوشش کے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہماری سچی محبت اس قرآن کے ساتھ کر دے تاکہ
ہماری قبر میں بھی ہمارا یہ ساتھی ہو، حشر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، اور جنت میں بھی قرآن ہی ہمارا ساتھی ہو، اور دنیا میں بھی ہمارا ساتھی جو ہے وہ قرآن ہی ہے. باقی سب نے چھوٹ جانا ہے، صرف قرآن ہی ہمارے ساتھ رہے گا. تو کیوں نہ اس دوست کے ساتھ جو ہے وہ سچی محبت کی جائے. تو ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وبرکاتہ.